6 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں آج اس جو مقدمہ ملٹری کورٹس سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی اس بارے میں جو ہماری نالش تھی، جس میں چودھری اعتزاز احسن اور دیگر پٹیشنرز تھے، اور چودھری صاحب کی طرف سے میں وکالت کا سر انجام دے رہا تھا، وکالت کے فرائض. آج اس کی پھر شروعات ہوئی ہیں. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے آج پھر اعادہ کیا سپریم کورٹ کے آگے کہ جو انڈر ٹیکنگ انہوں نے پہلے دے رکھی ہے وہ اس پر عمل پیرا پوری طرح سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل نہیں ہوگا جب تک یہ مقدمہ چلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو 102 اشخاص ہیں ان کو وکیل سے مشاورت کی بھی اجازت ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے فیملی ممبرز سے بھی جو ہے ان کا رابطہ اور تعلق اور ان کی جو ہے کنیکشن ان کا بات چیت کروائی جائے گی، اور ان کو جگہ جو ان کو محبوسی ہے، محبوس جس جگہ رکھا جا رہا ہے وہ بھی ان کی ڈگنیٹی کے مطابق اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. آج اس کا اعادہ کیا اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس کی ہدایات ہیں، تو انہوں نے کہا ٹاپ آرمی براس سے، ٹاپ آرمی براس انہوں نے کہا، اٹ موسٹ جو ہے یعنی ٹاپ کی. سو آج اس اعادے کے بعد تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ایک قسم کا جو جس طرح ایک اسٹے آرڈر ہوتا ہے، آج یہ پروسیڈنگز معطل رہیں گی جس وقت اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ ہماری پہلے دن سے استدعا تھی، اگرچہ تحریری طور پر تو اس میں کوئی مندرج نہ کیا گیا، لیکن جب انڈر ٹیکنگ آ جاتی ہے لا آفیسر کی، ہائیسٹ لا آفیسر کی، میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، اور اٹارنی جنرل پاکستان ایسا بیان کبھی نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اس کو پوری طرح سے وہ انشور نہ کر لے. سو اس لیے کیونکہ وہ جواب دہ ہوتا ہے عدالت کو بھی، جہاں وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے وہاں وہ عدالت کا بھی پرنسپل لا آفیسر کی حیثیت سے جواب دہ ہوتا ہے. سو آج یہ تو طے ہو گئی کہ ابھی کوئی پروسیڈنگ اس وقت تک ان کے خلاف نہیں ہوگی جو 102 محبوسین ہیں ملٹری کورٹ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. آج جب شروعات ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب بدستور جو ہے اپنے دلائل دے رہے تھے، اور کل کے تسلسل کے بعد آج انہوں نے پھر شروعات کی. اور آج بھی انہوں نے جو ہے پہلے کل تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کیا یہ عدالتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیا یہ آرٹیکل 175 آئین کے اور 203 کے آئین کے کیا یہ عدالتیں انڈر دی سپرویژن اینڈ کنٹرول آف دی ہائی کورٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو آج انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ عدالتیں جو ہے عدالت عالیہ یا عظمیٰ کے کنٹرول اور سپرویژن میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو عدالت آرٹیکل 175 اور 203 کے تحت اس کو عدالتیں نہیں کہا جا سکتا. تو پھر بینچ کی جانب سے استفسار ہوا کہ پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ عدالت نہیں ہے جو سماعت کر رہی ہے 102 اشخاص کو مقدمے کو، عدالت نہیں ہے آئین کے مطابق، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ٹرائیبونل اس کو متصور کر لیں جو کہ قانون اپنے ضابطے اور ذائچے کے مطابق یہ چیزیں یہ مقدمات سنے گی. پھر وہیں آ گیا بات کہ کیا یہ سویلینز کے لیے بھی آرمی ایکٹ 1952 کا اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا آرمی ایکٹ 1952 اپنے ہی فوجی ڈسپلن کے لیے اور ان کی اگر کوئی جرائم ہوتے ہیں سول یا کرمنل انہی کے بارے میں یہ کورٹ مارشل ہیں یا ملٹری کورٹس ہیں یا یہ جو عدالتیں بنتی ہیں ملٹری ایکٹ کے تحت کہ انہی کے متعلق ہو سکتی ہیں. جو ہمارا پہلے دن سے استدلال تھا کہ ملٹری پرسنل کے بارے میں تو ملٹری ایکٹ ہی جو ہے ان کے ڈسپلن کو بھی اور ان کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا مواخذہ ملٹری کورٹس انڈر دا ملٹری ایکٹ ہی کرتی ہیں، لیکن سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے. چونکہ ہم نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کو چیلنج کیا ہوا تھا. 21D میں سویلینز کو جہاں سیکریسی ایکٹ کی وائلیشن ہو وہاں جو ہے وہ اس کے ذائچے میں آتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق جو ہے پاکستانی عوام کے ان پر جو ہے سلب کرتا ہے، ڈیو پروسیس آف لا کی یہ نفی ہے، یہ
عدالتیں نہ آزاد ہوتی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے جوڈیشری کی، عدلیہ کی، نہ ان کی کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اور نہ ہی یہ ڈسپلن یا سپرویژن میں ہے ہائی کورٹ کے، بلکہ یہ اپنی ہی افواج پاکستان کی ہی ڈسپلن میں ہوتے ہیں اور انہی کی سپروائزری جورسڈکشن ہے۔